مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس مہینے کے نوافل اگر پوری کائنات کو سونا چاندی کا بنا دیا جائے تو اس سے بھی افضل ہیں. تو فرائض کا کیا کہنا. اور اس پر مزید یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، لہذا اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے. باقی تمام عبادات کا اجر لوح قلم میں محفوظ ہے، لیکن اس روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے حشر روزہ دار کو خود دینے کا وعدہ فرمایا ہے. رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے. چونکہ رمضان مبارک مہینہ تھا تو ہم سب ساتھیوں نے بھی مل کے سوچا تو کیوں نہ ہم بھی نیکی کے خیر کے کام میں کچھ حصہ ڈالتے چلیں. اس کے لیے ہم نے یہ ہر جمعہ المبارک کو ایک چھوٹی سی مختصر سی محفل کا انعقاد کرنے کی ٹھانی ہے. اس میں ہوگا یہ کہ بعد نماز عصر تھوڑا سا تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت شریف ہوگی، اور اس پر ایک بیان کہ جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے. انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ 3 حصوں میں یہ بیان ہے، لہذا ایک نشست میں اس کو بیان کرنا محال ہے. اس لیے جمعہ المبارک کے جو 4 جمعہ آئیں گے، جمعہ المبارک آئیں گے، ان میں اسی ایک بیان کو نشست کے حساب سے، لیول کے حساب سے آپ تک جو بات جو آج تک میں نے اپنے ناقص علم کے ذریعے اپنے اندر جذب کی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میں نے سورۃ الملک کی ایک آیت پڑھی ہے، سبحان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ زندگی و موت جو ایجاد کی ہے تو صرف اس لیے کی ہے کہ تم لوگوں کا امتحان لے سکیں اور تم میں دیکھیں کہ کون نیکی کے عمل کرنے والا ہے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بنیادی باتیں بتاتا چلوں. ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمیں کس نے بھیجا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ہاں الحمدللہ امت محمدی کا تو کسی بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کا جواب دے دے گا. لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور آج اس سوچ میں غلطاں ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارے یہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو جس نے کہ 20 سال ہند پہ حکومت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست سے بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے، لیکن جب کبھی بھی کوئی ٹائم ملتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں بھیجا گیا. جو میں کر رہا ہوں یقیناً میرے بھیجنے کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد ہے کیا اس کا مجھے پتہ نہیں. معزز حامین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خود شعوری کے بغیر ہی پیدا فرما دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ اپنی محبتیں وہ اپنی معرفتیں پیدا کی ہیں کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کا میں ابھی آپ کے سامنے حوالہ رکھوں گا. چونکہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے. فلسفہ قرآن و دین میں انبیاء اور رسالت پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے. اب ذرا غور کیجیے، ایمان، لفظ ایمان، اس کو ذرا تقسیم کیا جائے تو اس کے 3 بنیادی حصے ہوں گے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا نشان ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. پہلا حصہ ہوا ایمان باللہ یعنی اللہ پہ ایمان، پھر اس کے آگے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ملائکہ کتابیں لے کر نبیوں پر نازل ہوئی کتابیں. ان تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو وہ ایک ہی حصہ بنے گا ایمان بالرسالت. ملائکہ کتابیں لے کر آئے اور انبیاء کرام پر نازل فرمائیں. یہ تینوں باتیں ایک ہی رسالت اور نبوت کی کڑی ہیں. اب اس بات پہ آ جائیے کہ ایمان باللہ کیا ہے، اللہ پر ایمان کا فلسفہ کیا ہے. اس کے لیے میں نے قرآن حکیم میں سے یہ چند آیات، سورۃ الحدید کی پہلی 6 آیات ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے جو 6 آیات کا خوبصورت گلدستہ دیا ہے، ہمارے لیے گلدستہ دیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان کریمی، وہ طاقتیں، وہ اسماء الحسنہ کا بیان ہوا ہے
کہ جسے کائنات میں کسی دوسرے کو میسر نہیں، وہ خالق کائنات ہے، کسی کو جو کچھ بھی ملا اس سے ملا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید کی پہلے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں موجود ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور کرے بھی کیوں نہ، وہ ہے ہی عزتوں والا، وہ ہے ہی حکمتوں والا، وہی زبردست اور دانا ہے۔ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری بادشاہت صرف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی وہی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی موت کا جو دار و مدار ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پہ بھی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کسی کام کو بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں نے کسی کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ فرماتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، والآخر، اور وہی آخر بھی ہے، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت یا جہنم کے لیے جو فرمایا ہے تو کہا ہے کہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو آخر کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی تو ابدی ہیں، قرآن کی روح سے ہم بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، ازلی بھی ہیں ابدی بھی ہیں۔ ازلی کس معنی میں ہیں وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسی بیان میں آپ کے آگے عرض کروں گا۔ والآخر سے مراد یہ ہے کہ اللہ، کوئی بھی شخص اگر کوئی زندہ ہے، دنیا کی کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی چیز زندہ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے پہ کھڑی ہے، اور اللہ اس معاملے میں والآخر ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ کفوا احد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بس ظاہر ہو، اور ہر چیز میں وہ ظاہر بھی ہے۔ زمین و آسمان، یہ کائنات کی طرف آپ رجوع کریں، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف دیکھیں، اس قدر منظم نظام جو نظام شمسی ہے، دن کو رات پہ، رات پہ دن کا چڑھانے کا جو نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر کی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہونے کی یہ بہترین تمثیل ہے۔ اور آگے پھر فرمایا باطنوں، اور وہ مخفی بھی ہے، اگر ظاہری نگاہ سے اسے کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے عرض کی کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اپنی خود شعوری کے لیے پریشان ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے یہ انسان جب اپنے فلسفے کی عقل سے، اپنے ناقص علم کے عقل سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، پہچانتے ہوئے تھک جاتے ہیں، تو پھر رنگ و سرور کی، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے رنگ و سرور کی محفلیں جماتے ہیں، جام چھلکاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، مگر سکون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے وہ دنیا کی تمام چیزیں ایجاد کر لینے کے بعد، زندگی کو انتہائی سہل طریقے سے گزارنے کے بعد بھی ان کو میسر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کو اپنی یاد میں میسر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی ایک صفت بیان کی، قدیر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت آ رہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی علم ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا سرچشمہ ہے، اسی سے اس کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، اس کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بیان کرنے کا فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور اس کے بعد پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء ما یعرج فیها، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے علم میں ہوگا تو اس دانے سے وہ پودا نکالے گا نا، اگر اس کے علم میں ہی نہیں ہوگا تو کس طرح وہ دانہ ایک کسان پھینکتا ہے تو اس میں تو اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے
मा यअरुजु फीहा, और जो कुछ आसमानों में चढ़ता है, वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, हर घड़ी हर वक्त हर साथ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है। इसके लिए मैं थोड़ा सा तवक्कुफ करूंगा इस बात के लिए। 5-6 बरस पुरानी बात है, एक छोटा सा लड़का किसी मदरसे में पढ़ता था, तो ये चूँकि हमारे बचपन से ये बात हमारे अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। इस पर सवाल ये पैदा होता है, क्या वो बिलज़ात मौजूद है या बिल्कुल मौजूद है? वो छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे कहा, वो बातें उससे हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तो हर जगह मौजूद है। तो उसने मुझे आगे, छोटे से बच्चे ने मुझे कहा कि क्या बाथरूम में भी, लैट्रीन में भी अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है? अगर हर जगह मौजूद है। इस बात पे जब मैंने इस पर रिसर्च की, उलमाए किराम के हवाला जात देखे, तो उन्होंने कहा अल्लाह बिलज़ात उस हरीम किबरिया में है जहाँ के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बिलज़ात वहाँ पर मौजूद। मगर अल्लाह का इल्म कायनात पर इस कदर मुहीत है कि दुनिया की, ज़मीन की, पाताल की कोई चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से दूर नहीं है। इस मानी में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की एक तीसरी सिफ़त आई है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पे कादर वही अल्लाह तबारक व तआला है। उसके बाद फरमाते हैं वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ का इल्म रखने वाला वही अल्लाह तबारक व तआला है। और यहाँ पे अब अल्लाह तबारक व तआला की तीसरी सिफ़त का बयान हुआ है वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो भी तुम काम करते हो उसे वो देख रहा है, वो हर चीज़ को देखने वाला है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, और ज़मीनों और आसमानों की तमाम बादशाही अल्लाह के लिए ही है। व इलिल्लाहि तुरजअल अमूर, और तमाम मामलात, फैसले उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। युल्लिजु लैला फिन नहारी युल्लिजु नहारा फिल लैल, वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक चौथी मज़ीद सिफ़त का बयान फरमाया वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, उसके इल्म का तो ये आलम है कि वो दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। इन तमाम बातों पे हम लोगों का ये एतकाद होना कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़ात हैं, जो अस्माउल हुस्ना हैं, जिनका मैंने मुख्तसर जिक्र किया है, अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जिक्र किया है और कुरान हकीम के सिर्फ एक मकाम से जिक्र किया है, इसका सोचना कि ये तमाम ताकतें अल्लाह के पास किसी की अताई नहीं है, वो खुदा है, तमाम ताकतें उसकी अपनी हैं, इस पे यकीन रखना, ये ईमान बिल्लाह होगा। इसके बाद आइए ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल आखिरा मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम ये है कि हम लोग जो दुनिया में आए हैं, इसके लिए मैंने अभी ये जो आपके सामने आयत तिलावत की थी, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा के देखें कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। इस आयत की तफसील मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम ये है कि इस जहान के बाद एक और जहान होगा। इस जहान में हम जो कुछ भी कोई अमल करेंगे तो उसके बाद इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। इस तरह के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का की पहाड़ियों पर कोहे सफ़ा मरवा पे खड़े होकर लोगों को ऐलान फरमाया कि लोगों अपनी आखिरत की तैयारी करो, तो एक लाइन गालिबन उसका नाम आसिफ बिन वाइल था, उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कुल युहय्यिहल्लज़ी अंशअहा वल अमर। उसने आके ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या ये हड्डियाँ, एक टूटी हुई पुरानी बोसीदा सी हड्डी लेकर आ गया और कहा ए मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, क्या दीवाने हो गए हो? क्या इस हड्डी में भी कभी दोबारा जान आएगी? क्या ये हड्डी भी दोबारा उस इंसान तक पहुंच सकेगी जिससे ये निकली है? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला के हाथ से वही हुई कुल युहय्यिहल्लज़ी अंशअहा वल अमर। ए नबी, इससे पूछिए कि इस हड्डी को पहली मरतबा किसने बनाया था? अगर अल्लाह तबारक व तआला इस हड्डी को पहली मरतबा बनाने पर कादिर हैं तो दूसरी मरतबा कादिर क्यों नहीं? और ये है वो जो इसके लिए मैंने कुरान हकीम की सूरत ज़िलज़ाल से यौमिल आखिर का अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज से यहाँ पर बयान फरमाया है, यौमिल आखिर